رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نفقہ ینفقو کے معنی ہے خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، رقم خرچ ہو چکی۔ اور انفاق باب افعال سے خرچ کرنا، کھپانا، لگانا، یہ ہے انفاق، لگا دینا، خرچ کر دینا، صرف کر دینا۔ اب ظاہر بات ہے کہ خرچ تو انسان کرتا ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ خسیس لوگ، بخیل لوگ جو سینت کر رکھتے ہیں، گویا کہ ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیجئے یہاں، کہ یہاں اللہ مما رزقناہم ينفقون سے وہ لوگ نکل گئے، بلکہ خرچ کرنا۔ اور خرچ کرنے میں بھی ایک ہے اپنی عیش پر خرچ کرنا، اپنی عیاشی پر، اپنے اسراف میں خرچ کرنا، تبذیر میں خرچ کرنا، اپنی ہی ضروریات پر خرچ کرنا، جو ہر انسان کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی یہاں سے خارج ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہاں تو ایک مدح کے یعنی مقام پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو مراد ہے، اگرچہ یہاں پہ الفاظ موجود نہیں ہے فی سبیل اللہ یا مرضات اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا، مراد یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ویسے یہ کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے لفظ زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، انفاق بھی ہے، ایتاء مال بھی ہے۔ اس میں سب سے جامع اصطلاح جو ہے انفاق ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر انفاق کے موضوع پر آگے چل کر پورے 2 رکوع آئیں گے، بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ یہ جو ہے اصطلاح پوری طرح پر اجاگر ہو کر نکھر کر سامنے آئے گی۔ اور اس میں زیادہ پہلو ہوتا ہے دین کے لیے خرچ کرنا، جس میں سے جیسے کہ مثال ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خاصے بڑے سرمایہ دار تھے، تاجر تھے، سرمایہ ان کے پاس تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ خرچ کر دیا، لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر۔ اور خاص طور پر یہ کہ غلاموں کے طبقات میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خرید کر بڑی بھاری رقمیں دے کر، جو ان کے آقا تھے منہ مانگے دام انہیں دے کر انہیں خریدا اور آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ تو یہ ان کا انفاق ہے۔ تو گویا کہ یہ پھر ایک علامت، ایک وصف، ان کی ایک خاص نمایاں خصوصیت، یہ تعویل خاص۔ اور تعویل عام میں گویا کہ یہاں پر وہ بخیل لوگ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو تبذیر پر یا صرف اسراف پر پیسہ لٹاتے ہوں اور صرف اپنے ہی لیے، اپنی ہی ضروریات پر صرف کرتے ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، غرباء کے لیے، محتاجوں کے لیے، مساکین کے لیے۔ یہ بھی در حقیقت وہ جو فطرت کی صحت ہے اس کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں شکر جو ہے ایک رخ ہے، وہاں رحم، یہ رحم جو ہے کہ بھوکے کو دیکھ کر آدمی تڑپ اٹھے اور اس کو کھانا کھلائے۔ اطعام المسکین، یہ جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ گویا کہ کسی شخص کی دنات اور پستی اور فطرت کے اس کے یعنی پرورٹ ہو جانے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ خود بھی بخیل ہے، خود بھی کسی کو بھوکے کو اور مسکین کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں، کسی اور کو بھی کہنے کو آمادہ نہیں۔ اس لیے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں گا تو کوئی پلٹ کر مجھ سے کہہ دے گا کہ تم بھی تو پیسے والے ہو، تمہیں بھی فراغت عطا ہوئی ہے، تم کیوں نہیں صرف کرتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ گویا کہ اخلاقی پستی کی انتہا کے لیے تعبیر ہے جو ان الفاظ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ تو اس کے برعکس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اور رزق یہاں پر نوٹ کر لیجئے، اگرچہ عام طور پر تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن حقیقت میں رزق اور نصیب حصہ، اسی طریقے سے اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ رزق ہے۔ ذہانت ملی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو اس نے اپنے اس بندے کو دیا ہے۔ اور کوئی وصف اسے ملا ہے، کوئی دوسرے لوگوں سے ذرا امتیازی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت یا کوئی خاص صفت عطا کی، یہ بھی رزق ہے اس کا۔ علم اس کا رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے۔ اسی طریقے سے مال اور دنیاوی اسباب جو ہے وہ بھی رزق ہے۔